سر ایبسولوٹلی نارتھ سے لے کر جو کل ایک آڈیو جو ہے خان صاحب کی ایک وہ امریکی کانگریس مین ہے کیلیفورنیا سے ان کا تعلق ہے, ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں, آپ ہیومن رائٹ وائلیشن پہ بات کریں, آپ رول آف لا کی بات کریں. ایک اس پہ نقطہ نظر جو میں میڈیا میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ کہ اس میں کیا ایسا ہے جو خان صاحب عوام کے سامنے نہیں کہہ رہے. نتھنگ نیو, نتھنگ فیبریکیٹڈ, یہ وہ عوام کو بھی کہہ رہے ہیں, یہ امریکیوں کو بھی کہہ رہے ہیں جو خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن ایک اور نیریٹیو ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہیں جو کہتے ہیں کہ امریکہ کی وجہ سے میری حکومت جو وہاں سے ایک وہ پلاننگ ہوتی ہے, یہاں بھی پلاننگ ہوتی ہے, مل کے میری حکومت جاتی ہے. اب مجھے جو سوال ایک عام آدمی سننا چاہ رہا ہے, جو جواب جاننا چاہ رہا ہے, کیا امریکی سینیٹر کو یا امریکی کانگریس مین کو یا مختلف جو کینیڈین پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے, دیگر جگہوں پہ ہو رہا ہے, ان سے یہ کہنا آپ ہماری مدد کریں, اس نیریٹو کا کوئی ایسی بات نہیں کہ کہتے رہتے ہیں ہر سیاسی جماعت مدد مانگتی رہتی ہے, لیکن اس پہ تو سر کوحرام مچا ہے. نہیں, میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی بات ہے. ان کو مدد مانگنی چاہیے ساری دنیا سے, کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, اس سے کوئی مداخلت نہیں ہوتی. لیکن ظاہر ہے عمران خان کا وہ جو بیانیہ تھا ایبسلیوٹلی ناٹ, وہ غلط تھا. اس سے یہ ثابت ہوا, یہ ثابت ہو گیا وہ غلط تھا. سر 9 مئی کے بعد عدلیہ کس حد تک پی ٹی آئی کو, خان صاحب کو, ان کے ورکرز کو ریلیف دے گی, یا عدلیہ بھی اب اپنی پالیسی بدلتی نظر آ رہی ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے ریلیف تو ملنا چاہیے, لیکن اب ملٹری کورٹس کا کتنا ریلیف وہ دے سکیں گے؟ ظاہر ہے وہ بھی اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں, وہ بھی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں, ان کے اوپر بھی اسٹیبلشمنٹ کا سب کا دباؤ اسی طرح ہے جس طرح عوام کے اوپر ہے. اور پھر یہ 9 مئی کا واقعہ بھی بہت بڑی غلطی ہے, اس کا بھی یہ بھی اثر انداز ہوا ہے. اس کو جسٹیفائی کرنا بڑا مشکل ہو گیا کہ بھئی یہ صرف مشتعل افراد کی کارروائی ہے. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان کا یہ دور مشکل دور ہے. اس سے اللہ 9 مئی کی تپش پی ٹی آئی کتنی دیر فیس کرے گی؟ جی ابھی تو دیکھیں, ابھی تو سارے فیل کر رہے ہیں, لیڈرشپ چھپی ہوئی ہے. پولیٹیکل مہینوں میں یا سالوں تک؟ مہینوں تک تو رہے گی ڈیفینیٹلی. کوئی پھر ریکنسیلیشن ہو, درمیان میں لوگ پڑھیں, کوئی اپنی پالیسیوں کو ریویو کریں. خان صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ آرمی فرینڈلی رہے ہیں, دوبارہ آرمی فرینڈلی بن جائیں اور ان کو آؤٹ کریں, نون کو اور پیپلز پارٹی کو جو آرمی فرینڈلی بنے ہوئے ہیں. یہ اسٹریٹجی ہے. سر میاں نواز شریف صاحب کیسے دیکھ رہے صورتحال کو؟ ان کو پنجابی سے کہتے ہیں میرا خیال خوش ہو رہے ہوں گے, بڑے خوش ہوں گے کہ اس نے غلطی کر لی. سب لوگ توقع کر رہے تھے کہ یہ اس غلطی کی طرف جا رہا ہے, یہ تو ہم دیکھ رہے تھے بڑی دیر سے. ہم نے جا کے کہا بھی کہ آپ یہ غلطی نہ کریں, اینکرز نے جا کے کہا, سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی پارٹی کی یہ پالیسی غلط جا رہی ہے. آپ فوج سے لڑ کے اقتدار نہیں لے سکتے, تو آپ کو فوج سے کوئی راستہ نکالنا چاہیے. یہ سب لوگ ان کو کہہ رہے تھے, ٹھیک ہے, ہم نے بھی جا کے ان کو کہا. لیکن کیا تھا خان صاحب کا؟ خان صاحب کہتے تھے میں میسج بھیجتا ہوں, مجھے جواب نہیں دیتے. میری بھی 1-2 میٹنگز ہوئی تھی اسی طرح جرنلسٹ کے ساتھ, وہ آگے سے ہی کہہ رہے تھے. لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی سنجیدہ ایفرٹ کیا انہوں نے خان صاحب. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنا نیریٹو نہیں بدلا. بہت سوال تو تھی کہ نیریٹو بدلو. کیوں لوگ گئے ہیں اس دن جی ایچ کیو کی طرف, اور کیوں لوگ اس دن کور کمانڈر کس کو نہیں, کسی نے ان کے ذہن میں کوئی چیز تھی تو تب گئے ہیں نا. دس از دا پوائنٹ. سر اسٹیبلشمنٹ کے اندر سنتے ہیں, دیکھا تو نہیں ہے کہ خان صاحب کی سپورٹ رہی ہے اب بھی سپورٹ آفٹر 9 مئی. میرا خیال ہے کہ سپورٹ ہوگی. لوگ, نوجوان لوگ, فیملیز, فوجیوں کی فیملیز بھی ان کے ساتھ ہیں. لیکن یہ ہے کہ فوج میں جب حملہ ہوتا ہے نا فوج پہ, تو فوج اکٹھی ہو جاتی ہے. پھر ان کو جو دوسرے حملہ آور ہے وہ غدار لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اگر یہ لڑائی جاری رہی تو سارے فوجی اکٹھے ہو جائیں گے عمران کے خلاف. عمران کی جو سمپتھی ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی اگر یہی لڑائی جاری رہی. اور اگر خان صاحب نے اگر ریٹریٹ کر لیا تو پھر ٹھیک ہو جائے گا. اچھا, مریم نواز صاحبہ اس صورتحال میں موسٹ بینیفیشری؟ بس بہت نون کی تو میں نے کہا موجیں لگ گئی ہیں. لیکن سر وہ تو جب بات کرتے ہیں ایسے لگتا ہے انہیں بڑا دکھ ہے 9 مئی کا. ان کو آج خواجہ آصف صاحب ہوگا, مجھے کسی کے انٹینشن پہ شک نہیں ہے, آج خواجہ آصف صاحب بڑے دکھی تھے, وہ احسن اقبال صاحب بڑے دکھی ہیں, مریم صاحبہ بڑی دکھی ہیں. تو نہیں, وہ دکھی تو ہیں, لیکن جو پی ٹی آئی نے کیا ہے اس سے تو نون کو ایڈوانٹیج ملا ہے اور پی ٹی آئی کو بہت نقصان ہوا ہے. ہر جگہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں, بندے چھپ گئے ہیں, بندے ٹکٹ واپس کر رہے ہیں, پارٹی چھوڑ رہے ہیں. سر پارٹی چھوڑنے سے خان صاحب کو کتنا نقصان ہوگا؟ نہیں, اتنا نقصان فوراً نہیں ہوتا, لیکن الٹیمیٹلی ایک قطرہ جو ہے وہ بھی میٹر کرتا ہے. سر واٹ اباؤٹ دی بگ گنز جو خان صاحب کی پارٹی میں, شاہ محمود قریشی صاحب؟ نہیں, وہ تو ابھی کوئی بھی چھوڑنے, ووٹ بینک اتنا ہے کہ کوئی چھوڑنے کی جرت نہیں کرے گا, کیونکہ اگر چھوڑیں گے تو کدھر جائیں گے.
جس بڑی پارٹی ہے اس کا بڑا ووٹ بینک ہے، جو شور شاٹ جیتے ہوئے ہیں یہ لوگ، تو اگر چھوڑیں گے تو ہار جائیں گے. تو لیکن اگر مسلسل یہ گراوٹ جاری رہی تو پھر پرابلم پیدا ہوگا. تو یہ تو ابھی شروع ہوا ہے، یہ پتہ نہیں جب فوجی عدالتوں میں کیس جائیں گے، جب سزائیں سنائی جائیں گی، جب یہ ہاکار مچے گی، پھر کیا ہوگا. یہ پروسیس سر ابھی 2-4-6 ماہ آپ کو لگتا ہے چلے گا؟ چلے گا جی. واٹ اباؤٹ الیکشن سر؟ اس کا مطلب الیکشن تو اکتوبر میں ہونے چاہیے، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ اکتوبر سے بھی شاید الیکشن ہوتے نظر نہیں آتے. الیکشن ہوتے نا سر. اس معیشت کے ساتھ، اس پولیٹیکل پولرائزیشن کے ساتھ، اس گورنمنٹ کی جو اس وقت تک عوام میں اتنی مقبول نہیں ہے، نو ڈاؤٹ کہ 9 مئی کے واقعے کی ہر شخص کنڈمنیشن کر رہا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جہاں تک پی ڈی ایم کی بات ہے وہ کب تک یہ دھکا دے گی نظام؟ وہ دیکھیں اسی اپرچونٹی کی تلاش میں تھے کہ کوئی پی ٹی آئی غلطی کرے اور ان کو ایڈوانٹیج ہو، وہ غلطی سر ہو. معیشت بھی تو انہوں نے چلانا. نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن ان کو ایک تو ایڈوانٹیج ہو گیا نا، ٹھیک ہے. دوسرا ایڈوانٹیج ان کو ایڈمنسٹریشن کا، ایڈمنسٹریشن ان کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. تیسرا ایڈوانٹیج کو معیشت کا بھی اگر انہیں مل گیا تو وہ کوئی آگے الیکشن محسوس ہوتا ہے سر کہ نہیں کچھ بہتر کیا ہے انہوں نے معیشت کو بھی. ابھی دیکھیں پیٹرول کی پرائسز جو ہیں وہ کم ہوئی ہیں، اور بھی مہنگائی کو بھی کوشش کر رہے ہیں. تو میرا ایفرٹ تو لگی ہوئی ہے، ظاہر ہے ان کو بھی سروائیو کرنا ہے، ان کو بھی کوشش تو لگے ہوئے ہیں وہ، لیکن کتنے کامیاب ہوئے ہیں یہ تو الیکشن کے رزلٹ سے پتہ چلے گا. سر واٹ اباؤٹ سعودی عربیہ، چین اور یو اے ای، یہ اس وقت کیسے دیکھیں سعودی عرب کے تو جس طرح نواز شریف کو انہوں نے وارملی ویلکم کیا ہے تو اس سے ان کی ٹلٹ جو ہے معلوم ہوتا ہے. اور اسی طرح چائنا جو ہے وہ بھی شہباز شریف کے ساتھ بڑا وارم ہے، اور سی پیک کا، اور خان صاحب کے ساتھ اتنا نہیں تھا، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو لابی ہے یہ اس حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے، اور جو امریکن لابی ہے اس وقت وہ بہرحال ان کے ساتھ کوئی ان کو ریلیف نہیں دے رہی، آئی ایم ایف میں ریلیف نہیں دے رہی، کوئی پیسہ اور نہیں آ رہا. تو یہ واضح تقسیم نظر آتی ہے. سر ایسا لگتا ہے کہ ویسٹ اس وقت خان کے ساتھ کھڑا ہے. ویسٹ کی، چونکہ ویسٹ ہمیشہ ہیومن رائٹس کی بھی بات کرتا ہے، ہاں جی ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ویسٹ ڈیوائیڈڈ ہے فی الحال، خاص کر امریکہ کے اندر ڈیوائیڈ نظر آ رہی ہے. وہاں حسین حقانی جو ہے وہ اس وقت حکومت کی سپورٹ کر رہا ہے، اور زلمے خلیل زاد جو ہے وہ عمران خان کی سپورٹ کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ڈویژن وہاں موجود ہے. حسین حقانی بھی بڑا با اثر ہے پاکستانی لابی میں، اور وہ بھی بڑا امریکی لابی میں، وہ پرو ٹرمپ ہے، اور وہ جو پرو ڈیموکریٹک ہے. تو یہ سر میاں نواز شریف صاحب کی واپسی، اب تو حالات ان کے فیور میں. جی بالکل الیکشن سے پہلے میرا خیال ہے آنا چاہیے انہیں ہر صورت. سر کیوں نہیں آ رہے؟ وہ دیکھ رہے ہیں کہ حالات میرے لیے اور بہتر ہو جائیں. سر بھائی وزیر اعظم، بیٹی کا کنٹرول، سمدھی وزیر خزانہ. ابھی اور دیکھیں نا، ابھی مخالف بھی قید ہونے والے ہیں نا، تو وہ کب تب سب کو بدوا کے پھر آئیں گے. یہ مخالف جو قید ہونے والے ہیں، اس میں اگر خان صاحب کا نام ہو تو ان کو ہو سکتی قید؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہاں مشکل حالات نظر آ رہے ہیں اس وقت، ان کے خلاف کیسز ہیں، ان کے خلاف مقدمات ہیں.